اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اللہ اس قوم کو مٹا دیتا ہے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کی انسان کا کردار کرے۔ اکیلی لڑکی نے انسانیت کا دفاع کیا ہے، اسلام کا دفاع کیا ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ واللہ بتلا رہا، اپنے بچیوں کو حجاب کرواؤ، پردہ کرواؤ، اپنے عورتوں کو پردہ کرواؤ، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس خالق ارض و سما کے لیے، اس مالک و مولا کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام رحمتیں نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، جن کے بارے میں رب نے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ عزیزان گرامی، آج کا جو بتاریخ 10 رجب 1443 ہجری مطابق 11 فروری سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ کے ہی تناظر میں، موجودہ حالات کے تناظر میں نے ایک موضوع آپ حضرات کے لیے منتخب کیا ہے، جبکہ کہیں خطبوں میں ان موضوعات کا تذکرہ اکثر آتا رہتا ہے، شرم و حیا کے تعلق سے، غیرت کے تعلق سے، پردے اور حجاب کے تعلق سے۔ آج کل اس کا بڑا مذاق اڑایا جا رہا ہے دنیا کے اندر، کچھ لبرل قسم کے لوگ ہیں، خاص طور سے یونیورسٹیز، کالجز اور جو دنیاوی علوم کے نام پر جو مدارس، جو اسکولز قائم ہیں، اس کے اندر یونیفارم کے نام پر، فلانے کے نام پر، اور اپنے مدرسوں کے، اپنے اسکولوں کے ایڈورٹائز کے نام پر یہ تمام سب چیزیں، شرم و حیا کو بھی بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ تو حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس حساب سے میں نے یہ سوچا کہ آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی موضوع پر رکھا جائے جو ضرورت ہے وقت کی، اور لوگوں کو بتایا جائے۔ اور افسوس تو اس بات کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے اوپر وہ لوگ زبانیں کھولتے ہیں جن کا اسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی رشتہ بھی نہیں، تعلق بھی نہیں، جو غیر مسلمین ہیں، کفار ہیں، اپنے آپ کو وہ غیر مسلم کہتے ہیں، کافر ہیں، وہ مسلمان، اسلام سے دور ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سے باقاعدے یہ لوگوں کو دلائل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں حجاب کا تذکرہ نہیں، قرآن میں کہیں نقاب کا تذکرہ نہیں، کہیں کچھ بھی نہیں۔ بھیا قرآن ایسے للو پنچو جمن سبراتی کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اور قرآن وہ کس کا کلام ہے؟ تمہیں اپنی سمجھ نہیں تو تم اللہ کا کلام کیسے اتنی جلدی سمجھ پاؤ گے؟ حالانکہ بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن جو ہے بہت آسان، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر،
ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت ہی سہل، بہت ہی آسان بنایا، لیکن ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ تو ایسے بہت سارے لوگ جنہیں خود کی سمجھ نہیں آتی، خود کے بارے میں خود پتہ اور علم نہیں ہے، جو اپنے مالک کو نہیں سمجھ سکتا، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے پانی کے ایک بوند سے اس کی تخلیق فرمائی، جس نے اسے زمین دی، جس نے اسے آسمان دیا، جس نے اسے سانسیں دی، جس نے اسے روشنی دی، جس نے اسے کانوں کی سماعت اور جو ہے عطا فرمائی، آنکھوں کی بصارت دی، جس نے اس رب نے اس اپنے مالک کو جو نہیں سمجھ سکتا، اس کے کلام کو سمجھنے چلا ہوا ہے، اور بیٹھ کے اینکرز بنے ہوئے ٹیلی ویژنوں پہ قرآن، اور نام تک لینا نہیں آتا حجاب کا، نقاب کا، وہ لوگ چلے ہیں قرآن کا درس دینے۔ کس کو؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بعد میں بتاؤں آپ کو۔ دیکھو اللہ کی بڑی عجیب و غریب حکمت ہوتی ہے، بڑی وہ حکیم ہے، خبیر ہے، اللہ اکبر۔ کب کس کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کس چیز کو درست کر دے، اور کہاں کس چیز کو انقلاب پیدا ہو جائے، جہاں کہاں مذاق اور سخریے میں کسی چیز کا اشتہار ہو جائے، جس کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑی تقریریں، کانفرنسز، جلسے، بہت کچھ بڑے بڑے لوگوں کی علم اور دانشوروں کے تقریروں کی ضرورت، تحریروں اور کتابوں کی۔ اللہ بغیر تحریر، بغیر تقریر، بغیر کسی ایک حرکت سے، ایک منٹ میں اللہ، لمحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس حرکت کو، اس کی بات کو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو چھپائے ہوئے مکے کے اندر تقریباً 3 سال تک آپ پوشیدہ رہے، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ اس کو فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کھلم کھلا اس کو بیان کرو، پھر بھی خطرہ رہتا تھا، خوف رہتا تھا، لوگ آپ کو مارتے تھے، لوگ آپ کے صحابہ کو پہ ظلم کرتے تھے، لوگ وہ جو ظلم کی داستان ہے، اللہ اکبر، اللہ کی قسم آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، جو اہل مکہ نے وہ ظلم اور مظالم ڈھائے ہیں نئے مسلمانوں کے اوپر، جو اسلام میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ان کے اوپر، اور اس دعوت کی رکاوٹ کے اندر جو کردار اہل مکہ نے ادا کیا ہے، اس کا بھی ہم آج کے زمانے میں کوئی مثال نہیں دے سکتے، حالانکہ ایسی اس سے بھی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن مکے کے ہر راستے پر وہ بیٹھ کر بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اسلام کی بات نہیں کرتے تھے جتنا وہ کفار، وہ مشرکین مکہ اسلام میں آنے سے روکنے کے لیے وہ اشتہار بازیاں کرتے تھے۔ دیکھنا کیونکہ 24 گھنٹے عمرے کا دروازہ مکہ خانہ کعبہ کی زیارت کا معاملہ ہوتا تھا، لوگ آتے تھے جوق در جوق، لیکن یہ کفار مکہ، عمائدین مکہ، سرداران مکہ میڈیا بنے ہوئے تھے اس زمانے کے، باقاعدے ایسے اشخاص گلیوں میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر، مکے کے اندر داخل ہونے والے تمام راہ گزروں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنا آئے تو ہو زیارت کرنے خانہ کعبہ کی، لیکن ایک شخص ہے جو جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس سے نہیں ملنا، وہ اپنے آپ کو کہتا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ باپ داداؤں کے دین سے لوگوں کو روکتا ہے، تمہارے باپ داداؤں کی دین کی مخالفت کرتا، دیکھنا اس کے پاس نہیں جانا، اس کی باتیں نہیں سننا، اس سے ملاقات نہیں کرنا۔ وہ خود ہی پھیلاتے تھے نبوت کے اس معاملے کو کہ اللہ ایک نبی آ چکا ہے، وہ کفار مکہ خود ہی پھیلاتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے جب لوگ آتے تو کہتے تھے کون ہے، ڈھونڈتے تھے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے، جس چیز سے اس کو روکو نا، وہ سوچتا ہے کہ دیکھیں تو وہ کون سی چیز ہے جسے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ حضرت عمرو بن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے زبان کے مالک تھے، جب وہ آئے، سردار تھے اپنے قبیلے کے، پورے سرداران مکہ جمع ہو گئے، کہنے لگے ایک شخص آیا، اس کا نام محمد ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ارے وہ باپ داداؤں کے دین سے روکتا ہے، ہمارے باپ دادے برس سے اسی کے اوپر عمل کرتے تھے، ہم بڑے پرانے لوگ ہیں، یہ نیا نیا آیا ہے، وہ نیا دین لایا ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اس کی باتیں نہیں سننا، سنو گے تو تمہارے اوپر بھی جادو ہو جائے گا۔ اچھا کہا ہاں۔ اب وہ گئے طواف کرنے کے لیے، کانوں میں روئیاں ڈال لی کہ ان کی آواز نہ پڑے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تلاوت فرما رہے تھے۔
آیات کی تلاوت فرما رہے تھے. اب وہ بندہ ہوشیار تھا، عقل مند تھا، کوئی غبی اور بیوقوف تو آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں تھا. اس نے کہا یار طواف کرتے کرتے چلتے چلتے اس نے کہا میں بہت بڑا ادیب ہوں، زبان کا مالک ہوں، میں عربوں کا بہت بڑا شاعر بھی ہوں، مجھ سے زیادہ زبان جاننے والا کون پیدا ہو سکتا ہے؟ لاؤ سنے تو صحیح یہ کون سی بات کر رہا ہے. کان کی روئی نکالی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور ایک دفعہ سن کے پھر آگے بڑھ گئے. دوبارہ سنی، غور سے سنی، پھر تیسری بار بیٹھ گئے. کہنے لگے آپ جو پڑھ رہے ہو ذرا سناؤ مجھے. ہے کیا بات، وہ رب کا کلام عربوں کی زبان میں عربی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی مٹھاس، لذت، شیرنی، حلاوت آپ نے تلاوت فرمائی. وہ اللہ کا کلام تھا، دل میں اترتا چلا گیا، اترتا چلا گیا، اترتا چلا گیا. اتنا سنا بے ساختہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. ہے اللہ اکبر. کہنے لگے کہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب سرداران مکہ کی طرف پلٹے کہا یہ چہرہ تو بدلا ہوا نظر آ رہا، کیا بات ہے؟ الغرض یہ اللہ کا کلام جو سمجھتے تھے، سمجھنے والے سمجھتے تھے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے لوگ اسلام اس طرح سے اور پھیلا. اور اسلام صرف قرآن کا نام نہیں ہے، اسلام ایک دوسرا قرآن بھی ہے، وہ ہے احادیث کا مجموعہ، احادیث صحیحہ جن کے اوپر نازل ہوا، جن کو حکم تھا کہ آپ اس کو بیان کریں. تو نبی کائنات کا جو بیان ہے، قرآن کی جو شرح ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اسوہ حسنہ ہے قرآن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا تھا، آپ اس کے اوپر عمل کر کے بتاتے تھے، صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. یہ جو کچھ اس قرآن کا عملی نمونہ تھا، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بن گئی، جو ہمارے لیے عمل کرنا اس کے اوپر فرض اور واجب. قرآن کو رب نے اپنے نبی کو سمجھایا، نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا. قرآن کے سمجھنے کے یہ آداب ہیں، نہ کہ ہر للو پنچو کھڑا ہو جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں وہ چلے، جس کو لفظ بھی بولنا نہ آئے. قرآن اپنے اندر ایک شان رکھتا ہے، ایک بلاغت رکھتا ہے، زیر اور زبر سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. انعمت علیہم جو ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، کہ اللہ ہمیں ان راستوں پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. صرف انعمتا کا تا کا زبر پیش میں تبدیل کر دیں، ضمہ میں تبدیل کر دیں، معنی کفریہ ہو جائے گا. انعمت علیہم، میں نے انعام کیا. استغفر اللہ، ہے کہ نہیں؟ مخارج لفظوں کے قل اور کل میں فرق ہو جاتا ہے. لفظ قل اگر آپ کہیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہو، اور اسی کو تھوڑا سا ہلکا کر دیں، لفظ کل اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ. قولو کہو، کلو کھاؤ. کتنا فرق ہو جاتا ہے کہنے اور کھانے میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ عربی زبان وہ چلا ہے کافر کی اولاد جس کو ناپاک لگوٹی خود ہی سمجھنی کہ رب کون ہے، مالک کون ہے. جو مالک کو نہ سمجھ سکے وہ مالک کی بھاشا کیا سمجھے گا؟ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے لوگ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کر الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا فضل دیکھیں. مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں سیف رکھ کر دشمنوں کے ذریعے تمہاری رفعت اور بلندیاں اور تمہاری آوازوں کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ جیسے کفار مکہ پہنچاتے تھے. ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر اسی ہفتے میں کچھ دن پہلے ایک بڑا عجیب و غریب ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک کرناٹکا کی شیرنی، اس کو کرناٹک کی شیر میسور، اس کو شیرنی کا خطاب دیا گیا. 1 منٹ کی وہ ویڈیو وائرل، 1 منٹ سے بھی کم ویڈیو وائرل. نقاب پہنی ہوئی، حجاب پہنی ہوئی، اسکوٹی چلاتی، سب نے دیکھا. کالج میں آئی اور جب وہ گزرنے لگی تو چند غدارانے رب مالک اللہ کے غدار اور اپنے ملک کے بھی غدار، خبیث بھیڑیے، جنہیں بے حیائی اور بے شرمی کا تمغہ اگر دیا جائے اور انہیں ایوارڈ دیا جائے دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور اپنے بھگوان، اپنے ایشور کا نام لے کر کے ان کو بھی رسوا اور ذلیل کیا انہوں نے. اس نہت تھے، پاکیزہ، باحیا، شرمیلی
اور با کردار خاتون کے اوپر اس طرح سے لال پیلے کپڑے پہراتے ہوئے حملہ آور ہوئے 40-50 کہ ہائے ایک لڑکی نہت تھی، لیکن اللہ ہمت دینے والا، اس نے ان کے منہ پر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں۔ یہ وہ صدا تھی، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ بہت ساری بے حیا، بے غیرت، فاحشہ، جسم فروشی کرنے والی عورتیں نہ جانے کتنے ننگا پنی کا مظاہرہ کر کر کے خود کو مشہور کرنے کے لیے ٹیلی ویژنوں کے اوپر، کیمروں کے سامنے، فلم انڈسٹریوں کے اندر، ڈراموں میں، نہ جانے کیسے کیسے آج خود کو مشہور کرنے کے لیے زندگیاں انہوں نے کھپائیں، زندگیاں گزار رہی ہیں، لیکن وہ ان کو وہ شہرت ان جسم کی نمائشوں سے حاصل نہ ہوئی کہ ایک لمحے کی اس ویڈیو نے آج امریکہ کی پارلیمنٹ میں، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں اس کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ایک لمحے کی اس کی اللہ اکبر کی صدا، اس کی بے باکی، اس کی بے خوفی، اس کی شیرنی جیسی چال اس کی، اور اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان خبیث بھیڑیوں کتوں کو جواب دینا، رب کا کلام بلند کرنا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ کائنات میں اس دور کی سب سے عظیم مثال سمجھی جاتی ہے۔ اللہ نے اسے وہ عزت عطا فرمائی۔ تو اس آج ٹیلی ویژنوں کے اوپر، اخباروں کے اوپر، پارلیمنٹ، ہر جگہ آج حجاب حجاب حجاب، حجاب کا لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں نہ جانے کتنے ڈکشنریاں کھولنا پڑتی۔ آج الحمدللہ ایک لمحے کی اس کردار نے پوری دنیا کو حجاب کا معنی سمجھا دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، جو کام کی انسان کا کردار کرے۔ اسی لیے کہا گیا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جواب دو، کردار سے جواب دو۔ صرف اسلام کی رٹ لگانے سے اور بے عملی کا مظاہرہ کرنے سے یاد رکھو کبھی اسلام ترقی نہیں کر سکتا، کبھی پھیل نہیں سکتا۔ دوسروں کو داڑھیاں اور اسلام کا شعار بتا کر اور خود دڑمنڈے بن جانا، دوسروں کو حجاب اور قرآن سنا کر کے خود اپنی بہو بیٹیوں کو بے حجاب کرنا، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ننگا ناچ نچوانا، انہیں جینس، انہیں اسکرٹ اور نہ جانے کیسے کیسے یونیفارم کے نام پر بے حیائی اور بے شرمی کروانا، زناکاری بدکاری کروانا۔ تم مسلمانوں اپنا شیوا سمجھ رہے ہو، اس میں عزت اور آبرو نہیں ہے، اس میں عزت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے۔ اور جو قوم بے غیرت ہو جاتی ہے اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سی قوموں نے بہت سارے ظلم کیے تھے، ناپ اور تول میں کمی ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے نبیوں کا انکار کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے نبیوں کو اذیت پہنچائی تھی، لیکن اس تاریخ انسانیت میں ایک قوم اتنی بے حیا ہو چکی تھی، اتنی بے شرم ہو چکی تھی کہ جو سزا رب نے ان بے حیاؤں کو اور ان بے شرموں کو اور بے غیرتوں کو عطا فرمائی، ایسی سزا کسی دوسری قوم کو نہیں حاصل ہوئی۔ پتہ ہے وہ قوم کون سی تھی؟ وہ قوم لوط تھی، وہ قوم لوط تھی۔ فَجَعَلْنَاهَا أَهْلِيَهَا سَافِلًا، اللہ نے فرمایا اس قوم کے زمینوں کو ان کے اوپر پلٹ دیا رب ذوالجلال نے، اور آسمانوں سے ان کے لیے پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ کیوں پتہ ہے؟ وہ بے حیا بن چکے تھے، بے شرمی کا مظاہرہ تنہائیوں میں نہیں، وہ سریعام بازاروں میں کرتے تھے، وہ جنس پرستی، باہمی شادیاں کیا، بدکاریاں، زناکاریاں، آپس میں مرد مردوں سے زناکاریاں کرتے تھے، بھیڑ اور جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے وہ لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا تھا ان کو، لیکن نہیں، وہ اس قدر بے غیرت ہو چکے تھے، اللہ کا قہر ٹوٹا ان کے اوپر اور بستیاں پلٹ دی۔ آج یہ قوانین پارلیمنٹوں میں بیٹھ کر لوگ پاس کر رہے ہیں، عدالتوں میں پاس کر رہے ہیں، یہ خود اپنی بربادی کے، دیکھو یہ خود اپنی بربادی کے کھڈے، اپنی قبریں خود کھود رہے ہیں، اپنے بربادیوں کے سامان خود پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کا دین ہے۔ فطرت کا مطلب نیچرل مت طبیعی، یعنی اس کا اسلام سے جس کی جو شکشا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی کے اندر آٹومیٹک موجود ہے۔ شرم ایک ایسی دولت ہے، حیا ایک ایسا پاکیزہ زیور ہے
جو صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی، جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فحاشیت کو، بے حیائیت کو، بے شرمی کو پھیلانے والوں کے اوپر قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ جو لوگ مومنوں کے معاشرے میں، سنو حکمرانوں، وزیروں، منسٹروں، سب سنو، کان کھول کر کے سنو، مسلمانوں، غیر مسلموں، سب، جو لوگ مومنوں کے درمیان فحاشیت کو، بے حیائیت کو، بے شرمی کو، بے غیرتی کو، زنا کو، اور جتنے بھی منکرات اور جتنی بھی بے حیائی کی چیزیں ہیں، یحبون ان تشیع، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھیلائیں، لوگوں کے درمیان پھیلے بے حیائی، انارکی، بے غیرتی، زناکاری، جس سے انسان کی شرم و حیا کو بھی شرم آئے، ایسی چیزیں پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، یا انہیں پھیلانے کے اندر کسی بھی چیز سے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بھی ہو، کسے باشد، کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ ہو، نمازی ہو یا مولوی ہو یا مولانا ہو یا وزیر ہو یا منسٹر ہو یا صدر مملکت ہو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا، مرد ہو یا عورت، بے حیائیوں کو، فحاشیوں کو جو انسان فروغ دے، مال دے کر، مشورے دے کر، لکھ کر، پڑھ کر، بول کر، کسی بھی طرح سے ان کا تعاون کرتا ہے، ان کی باتوں کو پھیلا کر، سب شامل ہیں اس میں، سب شامل ہیں، کمرے میں بیٹھ کر غلط کاریاں کرنے والے اور باہر بیٹھ کر حکومتوں کے خلاف آوازیں بلند کرنے والے۔ تم سمجھتے ہو بچ جاؤ گے؟ صرف حکومت، ذرا سی کوئی بات حکومت کے اوپر لے لیتے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، سب کے اوپر آئے گا، تو سب اس کے اندر ہیں، ایک ایک فرد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی بے حیائیوں کو فروغ دینے کے لیے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے، چاہے موبائلوں کے ذریعے سینڈ کرتے ہو نا ایک دوسرے کو بے حیائی، فحاشی، مر جاؤ گے کسی دن، لیکن یہ چلتا رہے گا، تمہارے قیامت آنے تک وہ گناہ تمہارے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جیسے نیکیاں لکھی جائیں گی ایسے یہ گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، یہ نہ سوچو کہ ہم مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو بچ جائیں گے، صرف وہی لوگ جائیں گے جو غیر مسلمین ہیں جہنم میں، کافر، یہ نہ سوچو، گناہوں کی سزا ملے گی، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخر میں، اس لیے توبہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے معزز اور سب سے محترم، اور اسلام فطری خوبیوں سے انسان کو مالا مال کیا ہے، فطری جو خوبی ہے ان میں سے یہی خوبی شرم و حیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور شرعی نقطہ نظر سے شرم و حیا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حیا کس کو کہتے ہیں؟ شرعی نقطہ نظر سے، اسلام کے نقطہ نظر سے، اور یہ جو معنی ہے یہ معنی غیر اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہے۔ یاد رکھو سب دھرموں کے اندر حیا اور شرم ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو، سب کے اندر حیا اور شرم ہے۔ لیکن انسان بے غیرت ہے، بے حیا بن جاتا ہے، اپنے دھرم کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے کرم کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے گرو اور اپنے استاد اور اپنے بڑوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہے۔ شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اس کو اس سے کیا غرض ہے؟ جس کی بھی بہو بیٹی ملے وہ اپنی شہوت بجھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو ننگا کرواتا ہے وہ۔ تو پھر وہ لوگ، شہوت پرستی کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انسان مردوں کے عضو تناسل کو پوجتا ہے اور عورتوں کے بھی شرمگاہوں کو پوجتا ہے۔ بے غیرتی اور بے شرمی کی تو یہاں تک حدیں ہیں۔ خیر، لیکن یہ دھرم کی چیز نہیں ہے، یہ ادھرم لوگ ہیں
جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ مسلمانوں میں بے پردگی، بے حیائی دیکھیں آپ، کالجز یونیورسٹیز کھولے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لڑکیاں بے حجاب جا رہی ہیں، بے نقاب جا رہی ہیں، پروفیسر ہیں، لڑکے ہیں، مذاق، سب کچھ، بدکاریاں، زناکاریاں۔ اور ابھی 14 فروری ہے، کون سی فروری کو ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے نا، اس میں باقاعدہ محبتوں کا یونیورسٹی۔ اسلامی ممالک کی میں بات کروں، شرم کرو، یہ فطرت کے خلاف عمل ہے، یہ انسانیت کے خلاف عمل ہے، یہ انسانیت۔ تو اسلام دین انسانیت کہہ لو آپ فطرت کے بجائے، حیوانیت کا نام اسلام نہیں ہے، دین انسانیت ہے، انسانیت سکھاتا ہے اسلام۔ بے گناہ کسی کو گالی دینا، بے گناہ مارنا جرم، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ حیوان سمجھتے نہیں، جانور۔ عزیزان گرامی، حیا ہر قبیح، بری، ناپسندیدہ حرکت کو، عمل کو، کام کو انجام دینا، یہ حیا کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ اور کوئی بھی مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، برانچ ہیں، شاخائیں ہیں۔ اعلیٰ، سب سے بلند شاخ اس کی جو سب سے بڑی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ ایمان کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نیچی، سب سے کم ترین چوٹی دیکھو، اسلام کی خوبی دیکھو، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستوں میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے، ایک شعبہ حیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی یہ خوبی ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے مسلمانوں؟ حجاب یہ دین ہے، یہ انسانیت کو قباحت سے، گناہوں سے، جرم سے، بے حیائی سے بچانے کا نام ہے، اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کا نام۔ اس کے اوپر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، قرآن کے اندر دکھاؤ۔ ذلیل آدمی، قرآن کے اندر تو آیتیں بھری پڑی ہیں، اس کو تو چھوڑو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے جو اس کی تفسیر فرمائی ہے موجود ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف حالات کو سمجھیے آپ، اس حساب سے، دنیاوی حساب سے آپ سمجھ لیں۔ آپ مارکیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور اب چھلے کیلے کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ پیک کیلے رکھے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے ڈالیوں میں ہیں، ایک کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، اور دوسرے کیلے صاف ستھرے پیک رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی 10 روپے کلو، یہ بھی 10 روپے کلو۔ آپ کون سا کیلا لوگے؟ یہ کھلے ہوئے کیلے جن کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں یہ لوگے، یا وہ بند کیلے جو چاروں طرف سے پیک ہے جن کے اوپر کوئی مکھی بھی نہیں بھن بھنا رہی، قریب بھی نہیں؟ کون سے کیلے آپ، کون سے موز آپ استعمال کریں کھانے کے لیے لیں گے؟ بتائیں ذرا۔ دنیا انہیں اب نہ چھلے ہوئے جو پیک کیلے ہیں، بغیر چھلے ہوئے، آپ انہیں پسند کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جراثیم سے بھی پاک ہیں، ہر چیز سے پاک و صاف۔ یہی مثال ہے ایک بے پردہ عورت کی، وہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہو چکی، وہ اپنے جسموں کی نمائش کرتی پھرتی ہے، اور یہی ایک باحجاب عورت کی یہ مثال ہے۔ اور یہ حرکتیں بہت ساری لوگ، یہ تو خیر کروانے والے کرواتے ہی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا بھارت کے اندر باقاعدے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ غلام ابن الغلام، برطانیہ کے قوانین کے اوپر عمل کرنے والے، برطانیہ کے اندر کل ہمیں ہمارے ایک بھائی نے فوٹوز بھیجے کہ باقاعدے باحجاب لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں، انہیں کوئی روکنے والا موجود نہیں۔ اور ایک ہم ہیں ان کے تلوے چاٹنے والے، ان کے سسٹم اور ان کے نظام کو اپنے ملک کا نظام بنانے والے،
ہم اس پہ لڑ رہے ہیں کہ کالج میں مقابلے کے اس سلیبس کو نافذ کر کے کالج میں ہم اس کے نام پر اس کے نام پر. ارے بھائی تو ذلیل آدمی کیوں ایسا یونیفارم بناتا کیوں ہے؟ تیرے عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کیا؟ کیوں بناتا ہے ایسا یونیفارم جس میں ران کھلی ہوئی دکھاوی دے ہوئے، جس میں انسان کے گھٹنے لڑکی کے کھلے ہوئے ہوں، جس کے اندر نہ روپٹہ ہے نہ کچھ ہے، صرف اس کے اپنے مونوگرام، اس کے اپنے اسکولز کالجز کے جو ہے کیا کہتے ہیں باقاعدہ ایسی سی جگہوں پہ مونوگرام، لڑکیوں کے سینوں پر چھاتیوں کے اوپر مونوگرام لکھتے ہیں. واللہ بتلا رہا چند ٹکوں کے لیے اپنی بیٹیاں بیچتے ہو. غیرت سے ڈوب مرو مسلمانوں. آج ایک لڑکی نے پوری دنیا کو سبق دیا ہے. وہ لوگ جو بے پردگی کا خواب سوچ رہے ہیں اسلامی مملکتوں کے اندر بھی، مسلم ممالک کے اندر بھی، جو بے حجابی کا خواب دیکھ رہے تھے، رب کعبہ کی قسم ہے اس کفرستان کے اندر ایک لڑکی نے حجاب پہن کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے پوری دنیا کو بیدار کر دیا ہے. اس مسکین نے، اس کمزور لڑکی نے، جس کے پیچھے 50 کتے بھیڑیے بھگوے پہن کر لال پیلے رومال دکھا رہے اس کو، اکیلی لڑکی نے انسانیت کا دفاع کیا ہے، اسلام کا دفاع کیا ہے. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. واللہ بتلا رہا. اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں کو بے حجاب کر دیا جائے، اور وہ بے غیرت خواتین ہمارے ملکوں کے اندر بے حیا جو اسلام کا نام لے کر اسلام کو رسوا کر رہی ہیں، اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، ننگی ہو رہی ہیں خبثا. یہ وہ خناس ہیں جن کی طرف نظر کرنے، یہ کھلے ہوئے کیلے ہیں جن کے اوپر بہت سارے جراثیم، بولو ہاں، یہ جسم فروشی سے، یہ جسم کی نمائشوں سے شہرتیں حاصل کر رہی ہیں. ان کی کوئی پرواہ نہ کرو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود گڈھے میں ڈوب کر سسکیاں لے رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کو نکلنے کا چانس نہیں مل رہا ہے. آج مسلمانوں، آج تمہیں میں ایک مثال دے سکتا ہوں. ایک لومڑی کسی گڈھے میں پڑی ہوئی تھی، وہ بیچاری نکلنا چاہتی تھی لیکن نکل نہیں پا رہی تھی. اتفاق سے وہاں قریب میں کوئی گدھا چلا گیا. اس نے لومڑی کو دیکھا تو لومڑی نے جب گدھے کو دیکھا تو وہ دیواروں کو، کنویں کے جہاں وہ جس گڈھے میں پھنسی تھی اس کے دیواروں کو سونگھنے لگی، یہ ظاہر کرنے لگی کہ یہ کوئی گڈھا اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی مٹیوں میں بڑی خوشبو ہے، یہ کوئی جنت کا ٹکڑا ہے جہاں میں بڑے سکون سے ہوں، بڑے آرام سے. گدھا اس نے کہا بھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کچھ نہیں کہا، کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے ان مٹیوں سے. گدھے نے سوچا چلو ہم بھی خوشبو لیتے ہیں. اس نے بھی چھلانگ لگا دی. لومڑی کو دیکھ کر کے اس نے بھی گڈھے میں چھلانگ لگا دی. اب جو ہی اس نے چھلانگ لگائی، لومڑی نے اس کے پیر کے اوپر اپنا پیر رکھا، اس کی پیٹھ پر چھلانگ لگا گڈھے سے باہر. اب یہ بھوچنکا بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے چاروں طرف سے. اب اس کو نکالنے والا کوئی نہیں، چلا رہا ہے، وہاں پھنس گیا. وہ نکل کے اس کی پیٹھ کا سہارا لے کر کے بھاگ گئی. آج ہماری اور انسان بے احمق گدھوں کی مثال یہی ہے. لومڑیاں پھنسی ہوئی، یہ نقاب اور حجاب کے خلاف آوازیں اٹھانے والے، رب کعبہ کی قسم ہے اپنی بیٹیوں کے اوپر، ان کو اپنی بہنوں کے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھو. اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا منہ مراتی ہیں، کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہرحال شرم و حیا کی بات ہے. اسلام وہ دین ہے جو مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسانیت مرد ہو یا عورت، سب کو شرم و حیا کی تعلیم دیتا ہے. عورت کو حجاب میں رکھو، پردے میں رکھو. جس طرح سے میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو. لوہے کے سریے الماریوں میں نہیں بند کیے جاتے. کہتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں ہی کے اوپر کیوں حجاب ہے، عورتوں کو کیوں، مردوں کے اوپر کیوں نہیں ہے، مردوں کو. انہیں بتاؤ کہ مردوں کی مثال لوہے کے سریوں جیسی ہے اور عورتوں کی مثال اسلام کے اندر ہیرے اور جواہرات جیسی ہے. ہیرا کہاں آدمی رکھتا ہے؟ دروازے کے اوپر رکھتا ہے، باہر پھینک کے رکھتا ہے. لیکن لوہے کے سریوں کو کوئی الماریوں میں نہیں بند کرتا. معاف کیجیے گا، بلڈنگ جہاں جہاں بھی بن رہی ہے لوہے اور پتھر کے سریے کا، لوہے کہاں ہوتے ہیں؟ لوہے دروازوں کے اوپر پڑے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس کو کوئی اٹھا کے بھی نہیں لے جائے گا. بارش ہوئی، زنگ بھی لگا تو کوئی مسئلہ نہیں، 2-3 روپے کم ہو جائیں گے. لیکن جو چھوٹا سا ہیرا ہوتا ہے، اس ہیرے کو آدمی گھر کے اندر رکھتا ہے اور گھر کے اندر بھی مضبوط تجوری میں رکھتا ہے. پھر تجوری کے اندر بھی
ایک چھوٹی تجوری ہوتی ہے اس کے اندر رکھتا ہے، اور پھر اس چھوٹی تجوری کے اندر ایک ڈبیا ہوتی ہے اس میں بند کر کے رکھتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ اس ہیرے پر ذرا بھی اگر داغ لگ گیا، ذرا بھی اگر اس کے اندر کمی آ گئی تو یہ کروڑوں کا ہیرا سینکڑوں میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، روپے میں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، بیکار ہو جائے گا۔ عورت کو اسلام نے وہ مقام، ہیرے سے بھی زیادہ مقام دیا ہوا ہے۔ عورت وہ بے داغ، وہ پاک دامنی سکھائی ہے اسلام نے۔ اسلام نے وہ تعلیم دی ہے جو انسانیت کے لیے، جس کے اندر امن ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، جس کے اندر اللہ کی خوشنودی ہے، رضا ہے، اس دنیا کے بنانے والے۔ اور اس کے خلاف، حجاب کے خلاف جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے حیوانات ہیں، یہ درندے ہیں، یہ شہوت پرست لوگ ہیں، یہ عورتوں کی جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں، مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح میری ماں بہنوں سے بھی جو میری آوازیں پہنچ رہی ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ تم ہیرے ہو، تمہیں سینک کے رکھا جاتا ہے۔ آدمی کڑی اور بڑی نوٹوں کو بہت ہی حفاظت سے، پہلے زمانے میں خالی یا چاولوں اور دال کی تھیلیاں ہاتھوں میں ہوتی تھیں، لیکن تاجر جو ہوا کرتے تھے کمر میں پیٹیاں باندھ کر اس کے اندر روپے پیسے سینک کر اپنے سامنے رکھتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چور بہت ہیں۔ ایسے ہی یہ حیوان پر حیوانیت زدہ شیاطین، یہ انسانیت کے دشمن، یہ انسانیت کے قاتل، یہ انسانوں کے دشمن جو شیاطین ہیں، صرف مسلمان ہی کے نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ میں اسلام کی دفعہ، اسلام تو خود اب انشاءاللہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے اوپر فرض قرار دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ حفاظت کرو اپنے بہن بیٹیوں کی، پردہ سکھاتا ہے، حجاب سکھاتا ہے۔ میں دنیا کے سارے انسانوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ واقعی اگر تمہارے اندر انسانیت کا ضمیر اگر زندہ ہے تو تم یہ بے حیائی نہ کرو، یہ بے شرمی نہ کرو، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی باحجاب رکھو، ورنہ یہ انسانیت کا دشمن، یہ بھیڑیے، یہ خبیث، یہ شہوت پرست لوگ اپنی شہوتوں کو بجھانے کے لیے جس طرح چیگم کو چبا کر کے آپ اس کا رس چوس کر چیگم کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی ان عورتوں کو چوس کر ایک دو دفعہ میں خلاص ان کا بھی اس طرح سے حشر ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ حقانیت ہے، حقائق ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں بیدار کرنے کے لیے ایک اپنی بندی کو الحمدللہ کفرستان کے اندر ایک ایسے بھیڑیوں کے درمیان جو کھلم کھلا بھیڑیا گیری کر رہے تھے، بھڑوا گیری بھی کر رہے تھے، بھیڑیا گیری بھی کر رہے تھے، جو اسلام کے خلاف تو کیا انسانیت کے خلاف ان کی حرکتیں تھیں، جس کے خلاف آج پوری دنیا میں جو صلح پسند مسلمان بھی ہیں، عقل مند غیر مسلمین ہیں، وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ بھی آج ان کی تردید کر رہے ہیں اور اس حوصلہ بڑھا رہے ہیں اس بچی کا، اس طالبہ کا، اس اسٹوڈنٹ کا جو ایک کالج کے اندر پڑھتی ہے، اس کو بھی لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، مسلم ہوں غیر مسلم ہوں، جن کے اندر حیا ہے، جن کے اندر شرم ہے۔ اور جو بے غیرت اور بے حیا ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا کنت عدیم الحیا فاصنع ما شئت، بے حیا باشر کے خواہی کن، بے حیا ہے تو جدھر بھی جائے، جدھر بھی منہ مرائے، اس کی کوئی کیا اہمیت ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے، اللہ اس قوم کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، عذاب علیم سے دوچار کرتا ہے۔ تو یہ سمجھو، یہ بے حیائی کے پھیلانے والے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، قہر خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ آسمان سے ان کے اوپر قہر اور مختلف انداز سے ان کو پریشان، اور وہ جس کو اللہ رب العزت فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو لوگ ہماری باتوں سے کی مخالفت کریں گے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے اعراض کریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت کو، روزی کو، زندگی کو، حیات کو، چلنے پھرنے، دماغ، سوچ، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگی پیدا فرما دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اسی حالت میں اندھا بنا کر کے قیامت کے دن اٹھائیں گے، اندھا بن کر کے اٹھے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، کہے گا اے بار الہا، دنیا وقت کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی دنیا کے اندر، یا آخرت میں کیسے اندھا بنا دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا ایسے ہی میری آیتیں جب تیرے پاس آئی تھی، میرے احکام آئے تھے، تو آنکھ موند کر کے اور منہ موڑ کر کے بھاگا تھا، جیسے آنکھ اس وقت بند کری تھی، آج حقیقت میں نے تیری آنکھ کی بصیرت کو چھین لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، اگر تمہیں واقعی اسلام سے محبت ہے، اگر واقعی تمہیں اسلام سے
اللہ سے چاہت ہے، رسول اللہ سے چاہت ہے، تو اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کیا کرو، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرو، اپنی بیٹیوں کو کالجز یونیورسٹیز میں حجاب کے ساتھ بھیجواؤ، نقاب کے ساتھ بھیجواؤ۔ یاد رکھو تم اس دنیا کے اندر، دنیا کے بنانے والے نے کہا کہ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، تم نے اس دنیا کو حقیقت سمجھا ہے، لیکن جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس نے اس کو لہو و لعب قرار دیا ہے، دھوکے کا سودا ہے یہ، دھوکے کی ٹڈی، اس دھوکے میں نہ رہو، اللہ کے سامنے تمہیں جانا پڑے گا۔ اپنے بچیوں کو حجاب کرواؤ، پردہ کرواؤ، اپنے عورتوں کو پردہ کرواؤ، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ کرو، عمل سے زندگی بنتی ہے، عملی طور پر اسلام کو پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، سکھاؤ، آگے بڑھاؤ۔ کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترقیاں نہیں ہوئی؟ کیا ملکوں کے اوپر ملک فتح نہیں ہوئے ہیں؟ آج ہم بڑے چلے ہوئے ہیں، ہتھیار لے کر کے، فلاں لے کر کے، دنیا سے کندھے سے کندھا ملا کر ہم ترقی کریں گے۔ لعنت ہے اسی ترقی پر جو تمہارے دین کو بٹا لگائے، جو تمہارے اسلام کو بٹا لگائے۔ دشمن تو چاہتا ہی ہے تم کو ننگا کرنا، لیکن اس لومڑی کی مثال کو اپنے دماغ میں رکھنا، ورنہ لومڑی تو نکل جائے گی اور تم گدھے بن کے اسی کے اندر پھنسے رہو گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، پوری دنیا کے حکمراں، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم اپنے کالجز، اپنی یونیورسٹیز میں 70-72 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، بے پردگی کو ختم کرو، نظام بناؤ، سسٹم بناؤ، تاکہ دنیا تمہارے لیے، ہمارے لیے کفرستانوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان بیچاروں کے لیے مثال نہ پیش کر سکیں کہ تم تو وہاں آزاد ہو، تم تو وہاں آزاد ہو، تمہاری عورتیں، لڑکیاں کہاں پردہ کر رہی ہیں، جو یہاں پہ تم ہمارے اوپر کہہ رہے ہو کہ ہماری بیٹیاں پردہ کریں گی، بہت بڑے مسلمان ہو، تو بہت بڑے اپنے آپ کو مسلمان بنتے ہو، وہاں کا۔ ایسی مثالیں لوگ دیتے ہیں ہمیں غیرت دلانے کے لیے، ایسے مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے، ان کو عار دلانے کے لیے جو مسلمان بیچارے اقلیتوں میں دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں اور اس حقوق کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ اس لیے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت مسلم کنٹریز ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ حجاب کو عام کیا جائے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں۔ جیسے مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر عورت، یہ فطرت ہے، کوئی بھی عورت ہو بے حجابی نہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ جناب علی کتنا بھی جسم چھوڑ اگر وہ کھول بھی لے، لیکن بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جنہیں وہ چھپاتی ہے عورت، اور یہی نہیں، فطرت ہے یہ۔ ایک ننھا منڈا بچہ، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھے یاد ہے آج بھی، میرا بیٹا عبد الرحمن جو آج بڑا ہو گیا، چھوٹا تھا، اس کی صرف پمپرز کھولو تو وہ روتا تھا، وہ چلاتا تھا۔ آپ بھی صاحب اولاد ہیں، اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو کبھی تجربہ بھی کر لیں، پجامہ نیچے ہو جائے تو جن گھروں میں تربیت ہوتی ہے وہ روتے ہیں، بچے چلاتے ہیں، شرم کرتے ہیں، ان کو بچپن میں حیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے چچا تھے، اینٹیں بھی اٹھا کے اللہ کے نبی ننھے منھے ہاتھوں سے لا رہے تھے، پریشانی ہو رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے یہ ازار جو تمہارے نا، لنگی تہبند جو بھی ہے، اس کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے اینٹیں نہ ہو، تمہارے کندھے کہیں زخمی نہ ہو جائیں۔ بچے تھے، اللہ کے نبی نے لنگی نکال لی، اس پہ ابھی لنگی نکلی ہی تھی، اللہ اکبر، کہ بیہوش ہو گئے۔ اللہ کو یہ بھی کیوں، نبی پاک صاف ہوتا ہے، بیہوش ہو گئے، پانی کے چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتے کہ میرا ازاری میرا ازار کدھر ہے، میرا ازار کدھر، جب پہنایا گیا تب یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ اس فطرت سے بغاوت جو کریں گے وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن و سنت کے دلائل دینے سے بہتر ایسے غیر معقول لوگوں کو عقلی دلیلوں سے مطمئن کر دینا یہ بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں، ورنہ قرآن و حدیث جانتے تو یہ حرکتیں کیا کرتے، لیکن آج بہت سارے مسلمان بھی قرآن و حدیث جان کے بھی بے غیرتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو اسلام کے نظام اور سسٹم اور قانون پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دین پر، نبی کے رسول کے دین پر عمل کرنے والا بنائے، حجاب اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی حجاب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔